رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، انسان قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے گا، سرور۔ لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو، یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھی، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی ہے، یعنی زبان سے ذکر۔ دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر، یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل ہے، یعنی انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے، اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا، بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے، بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا، بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی ہے۔ پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو، وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے ہیں۔ یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں، تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے گی، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے۔ اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں، اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے، محو یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے، محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو، یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہے۔ پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی۔ تو یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا
کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے. اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے. یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر. یہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے. لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے. تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، میری جان پھلاں تے آئی ہو. پھلاں تے یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلاں تے. تو پھر کہتے ہیں مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا، چھوڑ کون گیا ہے؟ یہ ذکر پہ مجھے لگایا کس نے ہے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ محسن یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا. پھر بول کے کہنے لگے، جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی ہو. وہ جیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. پھر دعائیں نکلنے لگ گئیں، جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی. تو ذکر قلبی. پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارے، اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا. جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا، جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا. یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ یعنی رزق حلال کمانے پہ آپ لگے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، تو یہ جو آپ حلال اور طیب کمانے پہ لگے ہیں یہ بھی آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. اس پر حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی راہ خدا میں. تو یہ تیسری قسم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوں. اس میں پھر اگر آپ جہاد میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، تبلیغ دین میں ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر الہی میں ہیں. کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں جتنا آپ کا وقت گزر رہا ہے سارا ذکر الہی میں. تو یہ ذکر الہی کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی. بڑے نتیجے ہیں ذکر کے، حدیث پاک میں بڑے نتیجے ہیں. حضور نے فرمایا، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ذکر کی مجلسیں. فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے فرشتے. کیا کریم فرماتے ہیں، ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے ہیں. پھر وہ جہاں مل جاتی ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں. کون؟ بیٹھ جاتے ہیں ذکر کی مجلس میں. پھر وہ لوٹ کے جاتے ہیں. پھر مالک پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حضور خود فرماتے ہیں، یہ بات بیان کر کے کریم خود فرماتے ہیں اگرچہ اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہاں سے آئے.
कहाँ से आए हो? तो अर्ज़ करते हैं मालिक कुछ लोग तेरी याद में बैठे थे, हम भी उनके पास बैठ गए। चले इतना बड़ा मैं दरवेश नहीं हूँ, इतना बड़ा फ़कीर नहीं हूँ कि मैं को दावा करूँ, पर चलो हल्की सी बात करने का तो मैं हक रखता हूँ। ज़िक्र इलाही वाले दरवेश वो होते हैं जो फरिश्तों को भी मस्त कर देते हैं, मस्त कर देते हैं। हाँ, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। हाँ, कहाँ से आए हो? मालिक वो याद इलाही में बैठे थे, हम भी वहाँ बैठ गए। तो फिर करीम पूछता है, ये ज़रा अंदाज तो देखो, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस। अल्लाह फरमाता है वो क्या कहते थे? तेरी मेरी बातें वहाँ हो रही हैं। क्या कहते थे? मालिक डर रहे थे दोज़ख से, तेरे अज़ाब से डरते थे। फरमाया उन्होंने दोज़ख देखी है? या अल्लाह नहीं। फरमाया देख लेते और डरते। तो रब फरमाते फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, मैंने सबको दोज़ख से आज़ाद कर दिया। वो जितने उस मजलिस में थे सबको मैंने आज़ाद कर दिया। तो फिर अल्लाह फरमाते वो मांगते क्या थे? फिर बोले इकबाल, फिर बोले इकबाल, खुद ही को कर बुलंद इतना। क्या मांगते थे? कहा तेरे फजल के सवाली थे, चाहते थे कि जिस जन्नत की बिशारतें किताब व सुन्नत में हैं वो उन्हें मिले। तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम गवाह हो जाओ ना, मैंने दे दी है उन्हें जन्नत, उनकी हो गई। फरिश्ते, मुझे ऐसे लगता है कि गोया फरिश्तों को भी उनसे प्यार हो गया है, वो जिक्र वालों से प्यार हो गया है। तो फरिश्ते ने बात और एक और बात कर दी, कहने लगे मालिक कुछ बंदे वैसे भी आए थे, जिक्र के लिए नहीं आए थे, उनकी कम साने होते किसी नाल कोई, कुछ वैसे भी आए थे, वो फी नफ्स ही जिक्र के लिए तो नहीं आए, वैसे ही आ गए। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं गवाह हो जाओ मैंने उन्हें भी जन्नत अता कर दी। और हदीस के लफ्ज़ ये हैं कि अहले ज़िक्र के पास बैठने वाला बंदा भी कभी शकी नहीं रहता, बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे भी नेक बख्त बना दिया कर। और ज़िक्र इलाही का जो सबसे बड़ा मर्तबा मैं समझाऊं वो कुरान मजीद की ये आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। क्या ये बड़ी इबादत और भी है, पर खुदा को याद करने का ये जायका और जो अजर इसका अल्लाह ने बयान किया है। ओ यार मेरा तो जिक्र कभी मुझे खुदा की कसम, मैंने कभी कसम बड़ी कम उठा, तो खुदा की कसम कभी मुझे पता चल जाए ना मेरे पीर ने कहीं बैठ के मेरा जिक्र किया, मैं तो सदके हो मर जाऊं लोगों पे जो मुझे आके बताएं उसने मेरा नाम लिया, उन्होंने आज बात की है। इस पते से ढूंढना कासद मेरे महबूब को, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है। पता तो चले ना उसने मेरा जिक्र किया। वो उस्ताद साहब कह रहे थे और फरिश्तों की मजलिस में जिक्र हो जाए। और यार ये इसका अंदाज तो देखो कुरान मजीद की आयत का, अनोखा निराला। यानी जिक्र पर सवाब भी है, लेकिन जिक्र इलाही पर अजर का ये रंग, इस इबादत पर ये अंदाज नवाजने का, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। यानी अल्लाह की बारगाह में जिक्र होगा, गुनाहगारों का, मुजरिमों का, कमजोरों का, ज़ईफों का, जिनके नाम की कोई शोहरत नहीं, जिन्हें कोई नहीं जानता। फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ज़मीन पर रब को याद करते हो, अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करता है। अगर तुम उसे तन्हाई में याद करते हो तो करीम भी तुम्हें याद करता है, और अगर तुम लोगों के बीच याद करते हो तो अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र फरमाता है, तुम मुझे याद करो। और फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तर्जमा किया वो बड़ा अनोखा है। फरमाया रब कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, जगह जगह तुम्हारी याद होगी।
جگہ 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 میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، جگہ جگہ میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل، اور مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر میرے دیش سے دور نکل، یہاں تو گلی گلی پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ہے۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچا شرق و غرب میں صبح و شاموں میں تمہارا چرچا کر دیا جائے گا، طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو۔ مرحوم اقبال عظیم نے کمال بات کی، کہنے لگے طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ میں ذاتی طور پر بڑا چھوٹا آدمی اور کسی جگہ بھی کوئی ایسی صلاحیت نہیں رکھتا یا کوئی ایسا کارنامہ، یہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں میں نے انٹرویو وہ دیں گے جنہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے دیا نہیں، اس لیے کاہے کا انٹرویو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایسی گلیوں سے ایسے کونوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال ہوتا ہے کہ بھلا یہ لوگ ہماری بات کیسے سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ کریم ہے نا، بندے کو بتاتا ہے کہ ابھی تو پورا فرما بردار نہیں، تو تیرے اللہ اللہ کرنے سے یہ انعام ہے، اور اگر تو پورا تابع دار ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی، میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگایا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اوقات ذکر الہی میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طبیعت کو ذکر کا عادی نہیں کیا، تھوڑا سا بھی ذکر نہیں کر پاتے، باقی ساری گپ شپ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، کچھ تسبیحات، کچھ اوراد و وظائف۔ میں اکثر دوست سوچتا ہوں کہ جن وظائف کے نبی پاک علیہ السلام نے اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، لوگ ان کو بھی نہیں پڑھتے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں زبان سے کہنے آسان ہے، میزان میں جب تلیں گے تو وزن بہت زیادہ ہوگا، اور حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ دونوں کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی اللہ کے محبوب نے ان دو کلمات کی فضیلت بیان کی، پڑھتے ہی نہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم صبح پڑھو شام تک 70,000 فرشتے تمہاری بخشش کی دعا کریں گے، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام پڑھو گے تو صبح تک 70,000 فرشتے بیٹھے ہیں تمہاری بخشش کی دعا میں۔ لوگ وظائف پڑھتے ہی نہیں۔ یہ خانقاہی لوگ ہیں ہم، جو سب سے پہلا وظیفہ جو ہم دیتے ہیں، یہ پہلا سبق ہوتا ہے الف با تا سا ہے، تو جس نے اس کی پابندی نہیں کی اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں خاص کوئی وظیفہ بتائیں، تو میں کہتا ہوں سب سے خاص وظیفہ کلمہ شریف کا ذکر ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اذکار کریں، کچھ وقت بیٹھیں، مسنون ذکر، یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، اور وہ بھی برسبیل تذکرہ اذکار دو ذرا صحیح پڑھی جائے۔ بعض لوگ تو ایسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیسے وہ پڑھ لیتے ہیں 33 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ تھوڑا سا آپ وقت دیں اس کو، کوئی 33 بار کہنا کوئی مشکل کام ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑا آپ ٹائم دیں اس کو، اللہ اکبر کہیں، ذرا تھوڑا رکیں۔ 33 بار کوئی مشکل کام ہے؟ اور فضیلت اس کی اتنی ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ تسبیح پڑھنے والے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو مسنون اذکار جتنے بھی ہیں، اور ہمارے تو شجرے میں جتنے ذکر لکھے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے، وہ سارے وہی ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں، سارے حدیث پاک والے وظائف اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک پر ہم حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو ہم شجرے میں دیتے ہیں، تمام احادیث میں۔ توجہ نہیں کرتے آبا، میں آپ سے گزارش کروں گا بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے کچھ وقت اذکار کے لیے لگائیں، لطف آئے گا آپ کو اگر آپ اذکار کریں گے، آپ چیزوں کو پڑھیں گے، آپ اس پر غور کریں گے، آپ کو ذائقہ نصیب ہوگا۔ تو اپنی طبیعت کو ذکر الہی کی طرف مائل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔